تو اگر آپ انسانوں پہ چھوڑتے ہیں تو انسان اچھے کو ایکسپلین کرنے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ وہ کبھی اچھائی کی ایسی ڈیفینیشن وضع نہیں کرے گا جس میں وہ خود اچھوں کی فہرست سے خارج ہو جائے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے۔ سائنسدان تو کہتے ہیں بالکل بھی برا نہیں، کہتے ہیں بہت اچھا عمل ہے، آپ کی پڑھائی کی عمر ہے، آپ ابا کھانس رہے ہیں بیٹھ کے، آپ کو پڑھنے نہیں دے رہے، وہ اماں کھانس رہی ہیں آپ کی، ٹینشن ہے یار، اولڈ ہاؤس گورنمنٹ نے بنائے ہیں نا، جمع کراؤ، خود بھی تمیز سے زندگی گزارو، ہنسی خوشی، ان کی لائف گزر گئی ہے، وہ بڑھاپے میں وہاں ان کو اسنوکر بھی دیا جائے گا، کیرم بورڈ بھی دیا جائے گا، ویڈیو گیم بھی دیا جائے گا، وہ ان کی لائف گزارنے دو۔ تو آپ پہلے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کریں کہ آپ نے اچھائی اور برائی کا معیار کیا بنانا ہے، گورے کو بنانا ہے یا اچھائی اور برائی کا معیار آپ نے، یا اچھائی اور برائی کا معیار آپ نے خود متعین کرنا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، چند چیزیں ایسی ہیں جس میں جب تک خدائی ہدایات نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے۔ سب سے پہلا سوال انسانوں کے لیے، دیکھو گورا اپنا ہدف خود متعین کرتا ہے، وہ جس چیز کو ہدف بناتے ہیں وہاں تک پہنچ جائیں تو اس کو وہ کامیاب انسان کہتے ہیں۔ تو کامیابی کی ڈیفینیشن ہم نے خود وضع نہیں کرنی ہے، ہم نے اس کائنات کو بنانے والے سے پوچھنا ہے کہ تیری نظر میں کامیابی کسے کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ اللہ کو ڈکشنری سے نکال دیں گے نا، پھر آپ خود متعین کریں گے، اس میں آپ ٹھوکریں کھائیں گے، کیونکہ اس میں آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے دماغ سے کریں گے تو وہی کام ہوگا جو بچہ آگ کا انگارہ دیکھ کر اس میں اٹریکشن کی وجہ سے اس کی طرف لپک رہا ہے اور اپنے ماں باپ سے نہیں پوچھ رہا کہ یہ کھانے کی چیز ہے یا نہیں ہے، تو برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اگر آپ اللہ سے پوچھے بغیر متعین کریں گے کہ میری منزل اور میرا ہدف کیا ہونا چاہیے، تو آپ غلط چیز کو منزل بنا بیٹھیں گے۔ اللہ سے پوچھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جو کریٹر ہے نا، خالق ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا، جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنا کامیابی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں آپ کو کسی کمپنی نے پروجیکٹ کے لیے بھیجا کسی دوسرے کنٹری میں، کمپنی کا ارادہ ہے کہ بھئی وہاں ایک ہم نے بڑا ہاسپٹل بنانا ہے، اس کے لیے سینکڑوں لوگوں کو باہر ٹکٹ دیا گیا، وہاں آپ کے ساتھ ڈاکٹر بھی بھیجے گئے، کوئی اگر بیمار ہو جائے گا تو اس کا علاج ہوگا، مختلف طریقوں سے جو ہے نا بہت ساری سہولتیں آپ کو دی گئیں۔ وہاں جا کے جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا آپ وہ کام ہی نہیں کر رہے، اور وہ کام جوں کا تو پڑا ہوا ہے، لیکن آپ کھا اچھا رہے ہو، پہن اچھا رہے ہو، تو کمپنی آپ کو کامیاب کہے گی؟ کمپنی کہے گی بھائی جو کام ہم نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تو وہ تو تم نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو کمپنی کی نظر میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ تو خوب سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا ہے۔ اگر جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو دو نقصان ہوں گے، ایک آپ خود سے اپنا مقصد بنائیں گے، اور دوسرا نقصان غلط چیز کو مقصد بنا لیں گے آپ، جیسے کہ مائیکل جیکسن نے بنایا۔ مائیکل جیکسن کے سامنے نہیں تھا کہ مجھے خدا نے کیوں پیدا کیا ہے، اس نے کہا یار میں شہرت، عزت اور پیسہ اس کو مقصد بناتا ہوں۔ تو بھائی اس نے اس پہ غور کیا کہ یار شہرت، عزت اور پیسہ، اسی چیز کو کامیابی سمجھا جاتا ہے نا۔ ارے بھائی آپ کو شہرت مل جائے، عزت مل جائے، شہرت تو شیطان کو بھی ملی ہوئی ہے، عزت نہیں ہے، تو صرف شہرت کافی نہیں ہے، عزت کے ساتھ شہرت۔ وہ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا کہ یار آپ لوگ ٹینشن میں آ رہے ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بیچ میں سناتا ہوں میں چیزیں، مجھے لگ رہا ہے پریشان ہو گئے آپ۔ تو آپ نے کہا یہ اچھی اچھی باتیں مفتی صاحب نے کیوں شروع کر دی ہیں بیٹھ کے، اس کی ٹینشن ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے۔ وہ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا کہ تیرے گھر میں حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اب وہ بیچارہ، اس کی بیوی نا اس کو مسلط ہوئی تھی اس کے اوپر، اب اس کو یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ یار میں بیوی کے ہاتھوں غلام بنا ہوا ہوں۔ اس نے کہا اس میں بے عزتی ہوگی، اب ایسے طریقے سے سمجھاؤ اس بات کو کہ بے عزتی بھی نہ ہو اور جھوٹ بھی نہ ہو۔ تو کہنے لگا یار کوئی میری تو بادشاہوں والی زندگی گزر رہی ہے، صبح اٹھتا ہوں تو ناشتہ میں خود بناتا ہوں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تیری بھابھی بھی کھا لیتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، اور چائے مجھے چونکہ اپنے ہاتھ کی پسند ہے تو اس لیے چائے بھی میں خود بناتا ہوں۔ پھر میں آفس جاتا ہوں، جب شام کو گھر آتا ہوں تو میں نے تجھے پہلے بتایا تھا چائے تو میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں، لہٰذا میں چائے بنا کے پیتا ہوں اور تیری بھابھی کو بھی پلا دیتا ہوں، یار جب بنی رہی ہے تو 2 کپ کر دو، تو اس سے تیری بھابھی بھی خوش ہو جاتی ہے۔ اور رات کا ڈنر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں میں بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہوں، ڈنر میں بناتی وہ خود ہے لیکن میں ہاتھ بٹاتا ہوں، کیونکہ کپڑے دھونے میں وہ میرا ہاتھ بٹاتی ہے۔ تو اس طرح میری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے۔ تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے؟
اس نے کہا میری بھی کتوں کی طرح گزر رہی ہے، لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو نے بتایا ہے.